بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گولڈن اسلامک وظائف کے ویورز، آج ہم اولاد ابراہیم یعنی جناب اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان دو بیٹوں سے کب اور کس عمر میں نوازا، اور ان دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ اور جناب اسحاق کی والدہ محترمہ کا نام سارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بیٹے جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور 112 سال کی عمر میں جناب اسحاق علیہ السلام عطا کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین بابل عراق میں تھے تو اس وقت انہوں نے 37 سال کی عمر میں بی بی سارہ جو کہ ایک پیغمبر لاحج کی دختر تھیں سے شادی کی۔ بی بی سارہ ایک مہربان اور صاحب کمال خاتون تھیں۔ ان کے پاس بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مانند بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ انہوں نے اپنی تمام ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں دے دی جو انہوں نے راہ خدا میں خرچ کی۔ بی بی سارہ نے ایک زمیندار گھرانے میں پرورش پائی۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں تو انہیں اپنے باپ کی طرف سے ایک وسیع و عریض زمین اور بہت ساری بھیڑ بکریاں بطور میراث ملیں۔ آپ نے سب کچھ اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کو ہمراہ لے کر بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو جب مصر پہنچے وہاں کے حاکم نے بی بی سارہ کو ایک ہاجرہ نامی کنیز بخشی۔ جناب ابراہیم بی بی سارہ اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام سارہ کے بھائی یا خالہ زاد نے اس سرزمین پر لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ قائم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے اوپر والے حصے اور جناب لوط علیہ السلام نے فلسطین کے نیچے والے حصے میں 8 فرسخ یعنی 24 میل کے فاصلے پر سکونت اختیار کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پیغمبر خدا ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمائندہ بن کر تبلیغ کی۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی کیونکہ بی بی سارہ عقیم یعنی کہ بانجھ تھیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ کو تجویز دی کہ اگر تم راضی ہو تو اپنی کنیز ہاجرہ میرے ہاتھوں فروخت کر دو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے بعد میرے مقصد کو زندہ رکھے۔ بی بی سارہ نے اپنے شوہر کی یہ تجویز قبول کی۔ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بن گئیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ یہ وہی صابر و بردبار بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ سے مطالبہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیٹے کی بشارت بھی دی تھی۔ اس بیٹے کی آمد سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہار آ گئی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وجود مبارک جناب ابراہیم علیہ السلام کی 1 صدی کی محنتوں اور مشقتوں کا ثمر تھا۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جب بی بی سارہ کی نگاہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کے نورانی چہرے پر پڑتیں تو وہ آرزو کرتیں کہ کاش میرا بھی کوئی فرزند ہوتا۔ بعض اوقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتیں کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ اگرچہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ بوڑھے ہو چکے تھے اور انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام پر امید تھے کیونکہ انہوں نے متعدد بار غیبی مدد کا مشاہدہ کیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے بارگاہ عزتی میں التجا کی کہ سارہ کو بھی اولاد عطا کریں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور انہیں ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔
بشارت کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک عرصہ تک دعوت توحید دی اور اچھے اخلاق و آداب اپنانے کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لہٰذا وہ لوگ خدا کے سخت عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ خدا نے جب مقرر فرشتوں کے ہمراہ حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں ایک بیٹے اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دیں، اس کے بعد قوم لوط کی طرف جائیں اور اس پر عذاب الہی نازل کریں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھے کہ اچانک 9 یا 11 خوبصورت اور طاقتور جوان جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، فوراً اٹھے، ایک گؤ سالہ ذبح کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کے لیے بہت مزیدار کھانا تیار کیا، ان کے آگے رکھا۔ چونکہ وہ انسان کی صورت میں فرشتے تھے اور فرشتے کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے، لہٰذا انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ اس زمانے میں نہ کھانا پینا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک نامور شجاع ہونے کے باوجود ڈر گئے کہ وہ چور ہیں یا کسی اور برے قصد سے آئے ہیں یا اپنی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور کیا اور ان سے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم 2 فرائض کی انجام دہی کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 1، قوم لوط کو ان کے ناپاک اعمال کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچائیں اور آپ کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو ایک بیٹا بنام اسحاق عطا کرے گا۔ نمبر 2، پھر جناب اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹا یعقوب عطا کرے گا کہ وہ بھی پیغمبر خدا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف برطرف ہو گیا۔ جب یہ خوشخبری بی بی سارہ کے کانوں تک پہنچی تو حیران ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر ابراہیم بھی بوڑھا ہے، کیا ہم صاحب اولاد ہوں گے؟ سچ ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ان فرشتوں نے سارہ سے کہا، کیا اللہ کے فرمان اور اس کی عنایت کے بارے میں شک کرتی ہو؟ وہ مہربان خدا ہے، اس نے تمہارے بارے میں یہی ارادہ کیا ہے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ جناب ابراہیم کے گھر میں ایک پھول جناب اسحاق کی شکل میں کھلا اور ان کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ جناب ابراہیم نے خداوند قدوس کا شکر بجا لاتے ہوئے کہا، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی، کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔